اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی. کس نے؟ آئیے آج اسی پہ غور کرتے ہیں. خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں ایک بار پھر آپ کو میرا سلام. میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز ہم اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ خدا کے پاک کلام کی تلاوت بھی کریں اور تھاٹ آف دا ڈے پر بھی غور کریں. آج جو خیال جو تھاٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں وہ یسایہ کی کتاب اس کے 6 باب میں سے اس کی 8ویں آیت آپ کے لیے پڑھنے لگی. وہاں لکھا ہے، اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا. اور یہی سوال آج بھی خدا ہر پیڑھی کے لوگوں سے کرتا ہے کہ میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا. لیکن بہت کم لوگ یسایہ نبی کی طرح سے جواب دیتے ہیں. زیادہ تر لوگ تو خدا کی آواز کو سننے میں ہی ناکام رہتے ہیں. لیکن جو کوئی 1% یا 1% سے بھی کم لوگ خدا کی آواز کو سنتے ہیں، اپنے کانوں کو ٹیون اپ کرتے ہیں اس کی آواز کو سننے کے لیے، اس کے مسحا میں رہتے ہیں، اس کی حضوری میں چلتے ہیں، اس کی فرما برداری میں زندگی بسر کرتے ہیں، خدا صرف اور صرف انہی لوگوں سے کلام کرتا ہے جو اس کی آواز کو پہچانتے ہیں، اس کی آواز کو سنتے ہیں. اور یسایہ نبی کا ریاکشن بالکل وہی تھا جو خدا ریکوائر کرتا ہے. اور اس نے کیا جواب دیا؟ تب میں نے عرض کی، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج. اور یہی وہ ریکوائرمنٹ ہے، یہی وہ جواب ہے جس کو خدا آج بھی تلاش کرتا ہے، جس کو خدا آج بھی ڈھونڈتا ہے. اس کی آنکھیں روئے زمین پر ایسے لوگوں کی تلاش میں ہیں آج بھی جن سے وہ یہ سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کس کو بھیجوں، کون ہماری طرف سے جائے گا. خدا کے پیغام کو لے کر، خدا کی آواز کو لے کر، خدا کے حکموں کو لے کر، خدا کے کلام کے پرچار کو لے کر. اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی ہے کہ ہم میں سے بہت کم لوگ خدا کی آواز کو سننے کے قابل ہوتے ہیں. اور خدا کا کلام نئے عہد نامہ میں کلیئرلی وضاحت کے ساتھ ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ اس کی بھیڑیں اس کی آواز کو پہچانتی ہیں، اس کی آواز کو سنتی ہیں. جس طرح سے یسایہ نبی نے اس کی آواز کو سنا اور اس کو رسپونڈ کیا پازیٹیو، وہ بات جو خدا اس سے سننا چاہتا تھا اسی کے مطابق اس نے خدا کو جواب دیا اور اس سے یہ کہا کہ میں حاضر ہوں، مجھے بھیج. خدا آج ایسے نوجوانوں کی تلاش میں ہے، ایسے مرد اور عورت کی تلاش میں ہے. خدا ایسے لوگوں کی تلاش میں ہے جو آج یسایہ نبی کی طرح سے اپنی کالنگ کو پہچانے، خدا کے بلاوے کو پہچانے اور اس بلاوے کے مطابق خدا کو جواب بھی دیں. بہت سے لوگ اپنی زندگی میں بہت سا وقت ضائع کر دیتے ہیں. ان کی زندگی میں خدا کا بلاوا موجود ہوتا ہے، خدا کی کالنگ موجود ہوتی ہے اور خدا ماں کے پیٹ سے ہی ان کو اپنے لیے مخصوص کر لیتا ہے. خدا اپنے کاموں کو کرنا جانتا ہے، خدا اپنے کاموں کو کروانا جانتا ہے کہ کس طرح سے خدا نے اپنے کاموں کو سر انجام دینا ہے. لیکن خدا زبردستی کبھی کسی کی زندگی میں کام نہیں کرتا ہے. خدا ہمیں ہماری مرضی پر چھوڑتا ہے تاکہ ہم اپنی ول سے، اپنی مرضی سے خدا کے سامنے، خدا کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. یہی وجہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ آپ کے دل کے دروازہ کے باہر کھڑا کھٹکھٹاتا ہے. دروازے کے باہر کھڑا ہو کر کھٹکھٹانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے وہ آپ کی اجازت آپ سے مانگ رہا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اس دل کا دروازہ اس کے لیے کھولیں تو وہ اندر آ کر آپ کے ساتھ دسترخوان پر آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گا. زبردستی دروازہ توڑ کر زندگی میں داخل ہونے والے کو مہمان نہیں کہا جاتا ہے، اس کو چور، لٹیرا یا کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح آپ کی مرضی سے، آپ کی وش سے، آپ کی ول سے، آپ کی مرضی سے آپ کی زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے. خدا ہماری محبت، ہماری توجہ، ہماری مرضی سے حاصل کرنا چاہتا ہے کہ ہم اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے خدا کی حضوری میں اپنا وقت، اپنی زندگی، اپنی قابلیت، اپنا سب کچھ خدا کی حضوری میں نچھاور کریں اپنی مرضی سے. خدا کی خوشی اس بات میں ہے کہ جب کوئی اپنی مرضی سے چل کے خدا کی حضوری میں آتا ہے اور اپنے آپ کو پیش کرتا ہے
تو یہ بات خدا کو سب چیزوں سے زیادہ پسند آتی ہے۔ اور یہی سوال خدا نے یسایہ نبی سے بھی کیا، تو یسایہ نبی نے اپنی مرضی سے، اپنی وش سے، اپنی ول سے یسایہ نبی نے یہ جواب دیا کہ ہاں میں جاؤں گا، مجھے بھی۔ سوچے کہ ہم خدا کو چنتے ہیں، بلکہ خدا ہمیں چن لیتا ہے ہماری پیدائش سے بھی پہلے۔ ابھی ہم ماں کے پیٹ میں، ہماری ہڈیاں، ہمارا جسم، ہمارے اعضاء ابھی بن رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، گروتھ ہو رہی ہے ان کی، تو یہ وہ وقت ہے جب خدا ہمیں اپنی خدمت کے لیے، اپنے بلاوے کے لیے چن لیتا ہے، اپنی خدمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے ہی وہ ہمیں مخصوص کرتا ہے، اپنا نذیر بناتا ہے اور اپنی خدمت کے لیے اٹھا کھڑا کرتا ہے، تیار کرتا ہے۔ جو سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ جب خدا ہمیں بلاتا ہے، خدا کی آواز ہم سنتے ہیں، تو ہمارا جواب بھی یسایہ نبی کی طرح سے ہونا چاہیے کہ اے خداوند خدا، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج، میں حاضر ہوں، مجھے استعمال کر۔ میری زندگی، میرا وقت، میرا روپیہ پیسہ، میری قابلیت، میری پڑھائی، میرا کردار، میری گفتگو، میرا چال چلن، ہر ایک چیز اے خداوند خدا میں تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں، تاکہ تو اپنے نام کو جلال دینے کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔ اور کی ورڈ آج کا یہ ہے کہ اپنی مرضی سے، خوشی سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے، چاہے وہ آپ کا پیسہ ہو، چاہے وہ آپ کا کردار ہو، چاہے وہ آپ کی گفتگو ہو، چاہے وہ آپ کی قابلیت ہو، کوئی بھی چیز خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے اور خدا خوشی سے دینے والوں کو قبول کرتا ہے۔ ان کی برکت، خداوند کی رحمت آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، ہم سب کے ساتھ بنی رہے، آمین۔ میری دعا ہے کہ خدا ہمیں وہ کان عطا کرے جس سے ہم خدا کی آواز کو سننے کے، خدا کی آواز کو پہچاننے کے قابل بنے، اور خدا کی وہ بھیڑیں بنے جو خدا کی آواز کو سنتی ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اس کے غلہ میں شامل ہیں، اس کی محافظت کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے یسایہ کی کتاب، اس کا 33 باب۔ تجھ پر افسوس کہ تو غارت کرتا ہے اور غارت نہ کیا گیا تھا، تو دغا بازی کرتا ہے اور کسی نے تجھ سے دغا بازی نہ کی تھی۔ جب تو غارت کر چکے گا تو غارت کیا جائے گا، اور جب تو دغا بازی کر چکے گا تو اور لوگ تجھ سے دغا بازی کریں گے۔ اے خداوند ہم پر رحم کر، کیونکہ ہم تیرے منتظر ہیں۔ تو ہر صبح ان کا بازو ہو اور مصیبت کے وقت ہماری نجات۔ ہنگامہ کی آواز سنتے ہی لوگ بھاگ گئے، تیرے اٹھتے ہی قومیں تتر بتر ہو گئیں، اور تمہاری لوٹ کا مال اسی طرح بٹوارا جائے گا جس طرح کیڑے بٹور لیتے ہیں۔ لوگ اس پر ٹڈی کی طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ خداوند سرفراز ہے کیونکہ وہ بلندی پر رہتا ہے، اس نے عدالت اور صداقت سے صہیون کو معمور کر دیا ہے، اور تیرے زمانہ میں امن ہوگا، نجات و حکمت اور دانش کی فراوانی ہوگی۔ خداوند کا خوف اس کا خزانہ ہے۔ دیکھ ان کے بہادر باہر فریاد کرتے ہیں، اور صلح کے ایلچی پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں۔ شاہراہیں سنسان ہیں، کوئی چلنے والا نہ رہا۔ اس نے عہد شکنی کی، شہروں کو حقیر جانا اور انسان کو حساب میں نہیں لاتا۔ زمین کڑتی اور مرجھاتی ہے، لبنان رسوا ہوا اور مرجھا گیا۔ شارون بیابان کی مانند ہے، بسن اور کرمل بے برگ ہو گئے۔ فرماتا ہے اب میں اٹھوں گا، اب میں سرفراز ہوں گا، اب میں سربلند ہوں گا۔ تم بھوسے سے باردار ہوگے، پھوس تم سے پیدا ہوگا۔ تمہارا دم آگ کی طرح تم کو بھسم کرے گا، اور لوگ جلے چونے کی مانند ہوں گے۔ وہ ان کانٹوں کی مانند ہوں گے جو کاٹ کر آگ میں جلائے جائیں۔ تم جو دور ہو سنو کہ میں نے کیا کیا، اور تم جو نزدیک ہو میری قدرت کا اقرار کرو۔ وہ گنہگار جو سیون میں ہیں ڈر گئے، کپ کپی نے بے دینوں کو آ دبایا ہے۔ کون ہم میں سے اس مہلک آگ میں رہ سکتا ہے، اور کون ہم میں سے ابدی شعلوں کے درمیان بس سکتا ہے؟ وہ جو راست رفتار اور درست گفتار ہے، جو ظلم کے نفع کو حقیر جانتا ہے، جو رشوت سے دست بردار ہے، جو اپنے کان بند کرتا ہے تاکہ خون ریزی کے مضمون نہ سنے، اور آنکھیں مونتا ہے تاکہ زیاں کاری نہ دیکھے۔ وہ بلندی پر رہے گا، اس کی پناہ گاہ پہاڑ کا قلعہ ہوگا۔ اس کو روٹی دی جائے گی، اس کا پانی مقرر ہوگا۔ تیری آنکھیں بادشاہ کا جمال دیکھیں گی، وہ بہت دور تک وسیع ملک پر نظر کریں گی۔ تیرا دل اس دہشت پر سوچے گا، کہاں ہے وہ گننے والا، کہاں ہے وہ تولنے والا، کہاں ہے وہ جو برجوں کو گنتا تھا۔
تو پھر ان تند خو لوگوں کو نہ دیکھے گا جن کی بولی تو سمجھ نہیں سکتا، جن کی زبان بیگانہ ہے جو تیری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہماری عیدگاہ صیون پر نظر کر، تیری آنکھیں یروشلم کو دیکھیں گی جو سلامتی کا مقام ہے، بلکہ ایسا خیمہ جو ہلایا نہ جائے گا، جس کی میخوں میں سے ایک بھی اکھاڑی نہ جائے گی اور اس کی ڈوریوں میں سے ایک بھی توڑی نہ جائے گی، بلکہ وہاں ذوالجلال خداوند بڑی بڑی ندیوں اور نہروں کے بدلے ہماری گنجائش کے لیے آپ موجود ہوگا، کہ وہاں ڈانڈ کی کوئی کشتی نہ جائے گی اور نہ شاندار جہازوں کا گزر اس میں ہوگا، کیونکہ خداوند ہمارا حاکم ہے، خداوند ہمارا شریعت دینے والا ہے، خداوند ہمارا بادشاہ ہے، وہی ہم کو بچائے گا۔ تیری رسیاں ڈھیلی ہیں، لوگ مستول کی چول کو مضبوط نہ کر سکے، وہ بات بان نہ پھیلا سکے، سو لوٹ کا وافر مال تقسیم کیا گیا، لنگڑے بھی غنیمت پر قابض ہو گئے۔ وہاں کے باشندوں میں بھی کوئی نہ کہے گا کہ میں بیمار ہوں، اور ان کے گناہ بخشے جائیں۔ یسایہ کی کتاب 34 باب۔ اے قوموں نزدیک آ کر سنو، اے امتوں کان لگاؤ، زمین اور اس کی معموری، دنیا اور سب چیزیں جو اس میں ہیں سنیں، کیونکہ خداوند کا قہر تمام قوموں پر اور اس کا غضب ان کی سب فوجوں پر ہے۔ اس نے ان کو ہلاک کر دیا، اس نے ان کو ذبح ہونے کے لیے حوالہ کیا، اور ان کے مقتول پھینک دیے جائیں گے، بلکہ ان کی لاشوں سے بدبو اٹھے گی اور پہاڑ ان کے لہو سے بہہ جائیں گے، اور تمام اجرام فلک گداز ہو جائیں گے، اور آسمان طومار کی مانند لپیٹے جائیں گے، اور ان کی تمام افواج تاک اور انجیر کے مرجھائے ہوئے پتوں کی مانند گر جائیں گی، کیونکہ میری تلوار آسمان میں مست ہو گئی ہے۔ دیکھو وہ ادوم پر اور ان لوگوں پر جن کو میں نے ملعون کیا ہے سزا دینے کو نازل ہوگی۔ خداوند کی تلوار خون آلودہ ہے، وہ چربی اور بروں اور بکروں کے لہو سے اور مینڈوں کے گردوں کی چربی سے چکنا گئی، کیونکہ خداوند کے لیے بصرہ میں ایک قربانی اور ادوم کے ملک میں بڑی خونریزی ہے، اور ان کے ساتھ جنگلی سانڈ اور بچھڑے اور بیل ذبح ہوں گے، اور ان کا ملک خون سے سیراب ہو جائے گا، اور ان کی گرد چربی سے چکنا جائے گی، کیونکہ یہ خداوند کا انتقام لینے کا دن اور بدلہ لینے کا سال ہے، جس میں وہ صہیون کا انصاف کرے گا۔ اور اس کی ندیاں رال ہو جائیں گی، اور اس کی خاک گندھک، اور اس کی زمین جلتی ہوئی رال ہوگی، جو شب و روز کبھی نہ بجھے گی۔ اس سے ابد تک دھواں اٹھتا رہے گا، نسل در نسل وہ اجاڑ رہے گی۔ عبدالآباد تک کوئی ادھر سے نہ گزرے گا، لیکن حواصل اور خار پشت اس کے مالک ہوں گے۔ الو اور کوے اس میں بسیں گے، اور اس پر ویرانی کا سوت پڑے گا، اور سنسانی کا ساحول ڈالا جائے گا۔ اس کے اشراف میں سے کوئی نہ ہوگا جسے وہ بلائیں کہ حکمرانی کرے، اور اس کے سب سردار ناچیز ہوں گے، اور اس کے کسروں میں کانٹے اور اس کے کلوں میں بچھو بوٹی اور اونٹ کٹارے اگیں گے، اور وہ گیدڑوں کی ماندے اور شتر مرغوں کے رہنے کا مقام ہوگا، اور دشتی درندے بھیڑیوں سے ملاقات کریں گے، اور چگمانس اپنے ساتھی کو پکارے گا۔ ہاں افریت شب وہاں آرام کرے گا اور اپنے ٹکنے کو جگہ پائے گا۔ وہاں اڑنے والے سانپ کا آشیانہ ہوگا، اور انڈے دینا اور سینا اور اپنے سایہ میں جمع کرنا ہوگا۔ وہاں گدھ جمع ہوں گے، اور ہر ایک کے ساتھ اس کی مادہ ہوگی۔ تم خداوند کی کتاب میں ڈھونڈو اور پڑھو، ان میں سے ایک بھی کم نہ ہوگا، اور نہ کوئی بے جفت نہ ہوگا، کیونکہ میرے منہ نے یہی حکم کیا ہے، اور اس کی روح نے ان کو جمع کیا ہے، اور اس نے ان کے لیے کرہ ڈالا، اور اس کے ہاتھ نے ان کے لیے اس کو جریب سے تقسیم کیا، سو وہ ابد تک اس کے مالک ہوں گے، اور پشت در پشت اس میں بسیں گے۔ یسایہ کی کتاب اس کا 35 باب۔ بیابان اور ویرانہ شادمان ہوں گے، اور دشت خوشی کرے گا، اور نرگس کی مانند شگفتہ ہوگا۔ اس میں کثرت سے کلیاں نکلیں گی، وہ شادمانی سے گا کر خوشی کرے گا۔ لبنان کی شوکت اور کرمل اور شارون کی زینت اسے دی جائے گی۔ وہ خداوند کا جلال اور ہمارے خدا کی حشمت دیکھیں گے۔ کمزور ہاتھوں کو زور اور ناتواں گھٹنوں کو توانائی دو۔ ان کو جو کچ دلے ہیں کہو، ہمت باندھو، مت ڈرو، دیکھو تمہارا خدا سزا اور جزا لیے آتا ہے۔ ہاں خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا۔ اس وقت اندھوں کی آنکھیں وا کی جائیں گی، اور بہروں کے کان کھولے جائیں گے۔ تب لنگڑے ہرن کی مانند چوکڑیاں بھریں گے، اور گونگے کی زبان گائے گی، کیونکہ بیابان میں پانی اور دشت میں ندیاں پھوٹ نکلیں گی، بلکہ سراب تالاب ہو جائے گا، اور پیاسی زمین چشمہ بن جائے گی۔ گیدڑوں کی ماندوں میں جہاں وہ پڑے تھے، نئے اور نل کا ٹھکانہ ہوگا، اور وہاں ایک شاہراہ اور گزرگاہ ہوگی جو مقدس راہ کہلائے گی، جس سے کوئی ناپاک گزر نہ کرے گا۔ وہاں شیر ببر نہ ہوگا،
اور نہ کوئی درندہ اس پر چڑھے گا، نہ وہاں پایا جائے گا۔ لیکن جن کا فدیہ دیا گیا وہاں سیر کریں گے، اور جن کو خداوند نے مخلصی بخشی لوٹیں گے اور صہیون میں گاتے ہوئے آئیں گے، اور ابدی سرور ان کے سروں پر ہوگا۔ وہ خوشی اور شادمانی حاصل کریں گے اور غم و اندو کافور ہو جائیں گے۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔